الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کچھ بات روس سے متعلق ہے اور اسی طرح کچھ بات پاکستان سے متعلق ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست نارتھ کیرولینا، اس میں گرینز بورو ایک جگہ ہے۔ تو اس جگہ سے تعلق رکھنے والے کرایہ کے فوجی مہیا کرنے والے ایک کانٹریکٹر جن کا نام ریان روتھ ہے، انہوں نے نیو یارک ٹائمز، یہ جو ایک مشہور امریکی اخبار ہے، اس سے بات کرتے ہوئے بڑی ہی تحدی سے یہ بتلایا ہے کہ وہ امریکہ کے ایما پر پاکستان کے بہت سارے پاسپورٹ خرید کر پاکستان میں مقیم افغان طالبان جنگجو جو بھگوڑے ہو گئے تھے، ان کو اپنے بین الاقوامی کرایہ کے فوجیوں کے لشکر میں شامل کر کے یوکرائن بھجوا رہا ہے، اور یہ جنگجو پھر یوکرائن جا کر روس کے خلاف جنگ لڑنے میں یوکرائن کی مدد کریں گے۔ اس مسٹر روتھ کے بیان کے مطابق چونکہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے، اس لیے اس کو پاکستانی پاسپورٹ حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اس کے بیان کے مطابق بہت سارے یہ جو طالبان کے بھگوڑے جنگجو تھے جو طالبان کے وقت میں بھاگ گئے تھے، انہوں نے اس سے رابطہ کر کے آمادگی بھی ظاہر کی ہے کہ وہ یوکرائن جا کر روس کے خلاف جنگ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر قانونی لحاظ سے اس میں کوئی روک پیدا کی گئی تو وہ پھر غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کو افغانستان اور ایران کے راستے یوکرائن بھجوا دے گا۔ اب چونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر پہلے بھی یوکرائن کی جو جنگ ہے اس میں یوکرائن کو مختلف قسم کی مدد مہیا کر چکا ہے، اس لیے اس مرسنریز یا کرائے کے فوجیوں کا جو ٹھیکیدار ہے یا کانٹریکٹر ہے، اس کو پوری امید ہے کہ امریکہ کی مدد سے وہ یہ اپنا جو ہے پروجیکٹ وہ پورا کر لے گا، اور امریکہ کے کہنے پر اس وقت جو پاکستان میں امریکہ کی پٹھو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پاسپورٹ مہیا کرنے اور ان افراد کی نقل مکانی کرنے اور یوکرائن پہنچانے میں پوری مدد کریں گے۔ اب نیو یارک جیسے مشہور اخبار میں یہ خبر آ چکی ہے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے اس خبر کے بارے میں کسی قسم کا تبصرہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو خاموشی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے، اور پھر اس کا غالباً ایک ڈنڈے اس بات سے بھی ملتے ہیں کہ اگر آپ خبریں مانیٹر کرتے ہو تو جنوری میں ماسکو کی طرف سے ایک باقاعدہ وفد آیا تھا جس نے پاکستان کے ساتھ یہ جو انرجی کے میدان میں مزید تعاون کرنے کے لیے کچھ معاہدے کیے تھے، لیکن ابھی تک ایک اسپیشل پرپز وہیکل، یہ ایک کمپنی ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے تاکہ یہ جو تیل کی درآمد ہے اس کا کام شروع کیا جا سکے، تو ابھی تک کی جو اطلاع ہے کہ یہ معاہدے جنوری میں ہو چکے تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اسی طرح پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ خبر دی گئی تھی کہ پاکستان کے ایما پر موجودہ حکومت نے 155 mm ہویٹزر، یہ آرٹلری یا توپ خانہ کا ایک سب سے بڑا کیلیبر ہے جو کہ یوکرائن کو بھجوائے تھے ایمونیشن، اور اب بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اچانک خبر اور آئی ہے کہ یوکرائن میں بعض جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں جب ان کو چیک کیا گیا تو ان پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا۔
جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ راکٹ بھی پاکستان کی طرف سے ان کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اب روس کو یہ جو پاکستان یوکرین کی مدد کر رہا ہے فوجی میدان میں، ان ساری سرگرمیوں کا پوری طرح علم ہے۔ اور یہ جو اوپر آپ کو بتایا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں یہ جو خبر چھپی ہے کہ ریان روت صاحب جو ہے وہ اب طالبان جنگجو جو بھگوڑے تھے کسی وقت، ان کو پاکستانی پاسپورٹ پہ یوکرین ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ یوکرین کی طرف سے جنگ لڑیں، تو اس کا بھی علم روس کو ہو چکا ہے۔ اور روس کو یہ پورا علم ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں موجودہ حکومت ہے وہ امریکن پٹھو حکومت ہے اور امریکہ کے اشاروں پر ہی کام کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ پاکستان کی عوام ہے، ان کی بھی اشکشوئی کرنی ہوتی ہے، اور بین الاقوامی جو میدان ہے اس میں بھی کچھ شو کرنا ہوتا ہے کہ پاک روس تعلقات جو ہیں وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ سرگرمیاں دکھا دی جاتی ہیں تاکہ بین الاقوامی میدان میں بھی کوئی بڑی بات نہ اٹھ سکے، اور اسی طرح پاکستانی عوام بھی جو ہے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے رہے اور پاک روس تعلقات پر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو آج کل سپریم کورٹ میں 2 صوبوں میں انتخابات کے التوا سے متعلق ایک کیس کے نام پر سرکس سا لگا ہوا ہے۔ اب عمران خان کی اس کو چالاکی کہیں یا ذہانت کہیں کہ اس نے بھی پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کی نظریں اس وقت عدلیہ پر لگی ہوئی ہیں اور ساری قوم کو توقع ہے کہ عدلیہ انصاف کرے گی۔ اب یہاں ایک سمپل سا سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ جس ملک میں جس کا ڈنڈا ہے اس کا سنڈا ہے، یہ ہے وہ قانون جو اس ملک میں کئی دہائیوں سے جاری ہے، وہاں مجھے یہ بتائیں کہ کسی عدالت کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ ڈنڈے والی جو سرکار ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے؟ اب عقل کے اندھے ان سیاستدان یہ جو بیان دیتے ہیں پتہ نہیں دل سے دیتے بھی ہیں یا نہیں، یا عقل کی اندھی قوم کو یہ ایک سادہ سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس حکومت نے یا ڈنڈے والی سرکار نے سپریم کورٹ کا حکم ہی ماننا تھا تو یہ انتخاب کرانے کے بارے میں تو حکم ہی سپریم کورٹ کا ہے، وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، تو اس کو مان لیتے۔ اب جتنی بار مرضی یہ کہا جائے کہ جی یہاں ڈنڈا ہے اور جس کا ڈنڈا ہے اس کا سنڈا ہے، یہی حکومت ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ قوم ایک جانور قوم ہے اور اس کو ہم نے اس ڈنڈے کی زور سے جدھر مرضی چاہیں ہانک لیں۔ اب اگر آپ موازنہ کریں تو نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کی نسبت زیادہ چالاک نظر آتی ہے۔ اس کیس میں انہوں نے ایک اور چالاکی کھیلی ہے اور ایک دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ پہ، اور ایک نئی ٹرم آج کل میڈیا میں چل رہی ہے کہ جی یہ تو ون مین شو ہے اور سپریم کورٹ میں ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس ملک میں جو ون مین شو ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ون مین شو ہے، اور یہ وہ ون مین ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ عدلیہ پہ تو بڑی آسانی سے انگلی اٹھا دی کہ جی ون مین شو ہے، لیکن جو دراصل ون مین شو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیا کسی سیاستدان میں مریم بی بی، ان کے ابو یا ان کے حواری جو ہیں، کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس بارے میں اشارہ کر سکیں کہ یہ جو اصل ون مین شو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے یا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا کر کے دکھائیں؟ کسکیں گے بھی
تو ڈنڈے والی سرکار جو ان کے ساتھ کرے گی ان کو صاف پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر کیا حشر ہوگا۔ اب عمران خان کے لیے جو آخری نقطہ ہے وہ ایک بار پھر سوچ لے، اس وقت اس ملک میں جو حکومت ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کے نہیں، اور باتوں سے یہ ماننے والے نہیں۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ زمان پار کے پر آسائش ماحول میں رہ کر پرامن طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس قوم کا قبلہ درست کر سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، بھول جاؤ۔ مثالیں دیتے ہیں آپ ایران کی یا نیلسن منڈیلا کی، وہ تو 27 سال جیل میں رہا تھا، اور پھر یہ خمینی صاحب جو ایران کے ہیں 15 سال شام، ترکی، عراق اور غالباً فرانس جو آخری وہاں سے آئے تھے یہاں در بدر پھرتے رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں در بدری بھی آپ نے نہیں کرنی، ملک سے باہر جانا بھی نہیں، اپنے ہی جو زمان پار کی رہائش ہے وہاں پہ پر آسائش ماحول میں یہاں رہ کے آپ اپنی کو بات منوا لیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ اور بالکل اگر حقیقتاً آپ گہرائی میں جا کے حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو کچھ ہوتا لگتا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی بات اس طریقے سے مانی جانی ہے۔ اور یہی اگر آپ کا طریقہ کار رہا جیسے جاری ہے تو دوبارہ یہ جو اقتدار کا تاج ہے آپ کے سر پہ رکھا ہوا نظر نہیں آتا موجودہ ماحول میں۔